اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک یاسین، سورہ یاسین کو قلب قرآن بھی کہتے ہیں۔ قلب قرآن یعنی قرآن کا دل۔ دل کی کیفیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ دل انسان کے سینے میں انسان کے زندگی کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، اور سب سے زیادہ پورے بدن میں جس چیز پر فوکس ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ دھڑکتا ہے، خون کو پہنچاتا ہے تمام اعضائے بدن میں۔ اسی طریقے سے پورے قرآن مجید کا دل سورہ مبارک یاسین ہے۔ اگر انسان اس قرآن کے دل کی طرف توجہ کرے تو اس قرآن کے دل میں، اس سورے میں بہترین اللہ کی باتیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ یہ بہت عالی سورہ ہے اور زیادہ تاکید اس سورے کو پڑھنے کی گئی ہے، خاص کر روزانہ انسان اس سورے کی تلاوت کرے، اور خصوصاً اس انسان کے پاس کہ جس کے آخری لمحات ہیں اس سورے کی تلاوت کرے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے اس سورے کی تلاوت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، یاسین کا ترجمہ یاسین ہی ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ انک لمن المرسلین، یقیناً اے رسول آپ خدا کے رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور ایسے رسول کے جو صراط مستقیم پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن خدائے عزیز اور خدائے رحیم کی طرف سے نازل ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ کہ جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، اسی لیے وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر کے بارے میں اللہ کا فرمان حق ہو کر آ چکا ہے، اسی بنا پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس لیے انہوں نے سروں کو اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے یکساں ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ابتدا میں انشاءاللہ ان 10 آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تفسیر، قلب قرآن کا آغاز۔ یہ صورت بھی قرآن مجید کی باقی صورتوں کی طرح کہ جیسے کچھ صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ مقطعات یعنی جنہیں قطع قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ عربی پڑھنے کا قاعدہ ہے کہ ملا کر پڑھا جائے، لیکن حروف مقطعات اس قاعدے سے الگ ہے، انہیں الگ الگ پڑھنے کی تاکید ہے، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع قطع کر کے پڑھنا۔ یاسین، یہ حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں توضیح کی گئی ہے کہ یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا پیغمبر جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یا امام معصوم جانتے ہیں، اور ایک مخفی گفتگو ہے جس کا اور کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن
سورہ اس یاسین لفظ کے بارے میں تو روایت موجود ہے کہ یہ لقب بھی ہے ہمارے اور آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی رسول کے لیے بھی یہ نام وارد ہوا ہے یاسین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے یاسین اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والدلیل علی ذلک قولہ تعالی انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ چھٹے امام کا فرمان کہ یاسین نام ہے ہمارے رسول کا، ہمارے جد کا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی لفظ کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ اب یہاں یاسین کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ باقی سوروں میں ہوئی ہے کہ حروف مقطعات کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہ یاسین کے بعد جو دوسری آیت آئی والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ دو تین بات اس پر پیش کرتے چلیں کہ یہ جو قرآن کے ساتھ لفظ حکیم استعمال ہوا ہے، قرآن حکیم، قرآن کے ساتھ بہت سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن کتاب مبین، لیکن قرآن کو قرآن حکیم اس سورے کی دوسری آیت میں کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ حکیم صفت ہے زندہ چیزوں کی، اور عاقل ایسی چیز جو زندہ ہو اور عقل و شعور بھی رکھتی ہو اسے حکیم کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے لیے یہ حکیم کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید بھی زندہ معجزہ ہے اور عقل و شعور رکھتا ہے، یہ بھی رہبر ہے لوگوں کا اور یہ بھی پیشوا ہے۔ اسی لیے وہ صفت کے جو عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے حکیم کی استعمال کی جاتی تھی، اللہ نے قرآن کی بھی وہ صفت استعمال کی۔ دوسری چیز قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم کھائی ہے پروردگار نے۔ قسم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز مطلب کی تاکید، یعنی جو بات اللہ بتانا چاہتا ہے قسم کے ذریعے سے وہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز اس چیز کی عظمت جس کی قسم کھائی ہے، یعنی ایک تو یہ بات بہت اہم ہے اور ایک یہ چیز جس کی قسم کھائی ہے یہ بہت اہم ہے، یعنی قرآن مجید کی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ بعد والی آیت اس چیز کو کہ جس کی خاطر پہلی آیت میں قسم کھا گئی ہے بیان کرتی ہے۔ کیوں قسم کھائی ہے، کس لیے قسم کھائی ہے؟ قسم کھا کے اللہ بتا رہا ہے یقیناً اے رسول آپ رسولوں میں سے ہیں، ایسی رسالت کہ جو صراط مستقیم سے منسلک ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا تنزیل العزیز الرحیم، یہ دوبارہ یہ آیت قرآن مجید کے لیے کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے اور جو رحیم ہے۔ لفظ عزیز، عزیز یعنی شکست ناپذیر، جسے کوئی ہرا نہ سکے۔ رحیم یعنی رحمتوں والا، رحیم یعنی لطف والا، جو اپنے بندوں پر مہربان ہو۔ ایک طرف کیا ہے وہ عزیز جسے کوئی ہرا نہ سکے، ایک طرف رحیم جو اپنے بندوں پر مہربان ہو۔ اس کا مطلب یہ دونوں صفتیں اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے کہ ایک طرف تو پروردگار عالم نے اس کتاب کو نازل کیا جو یہ کتاب بھی شکست ناپذیر ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا، اور یہ کتاب بھی رحمتوں کی کتاب ہے، معجزہ ہے، اور خدا کی رحمانیت اور حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ خدا بھی رحیم ہے۔ ایک صفت انسان اللہ کی نہ سمجھے، دونوں صفتوں کو انسان اللہ کے ساتھ میں لے کہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں، قرآن بھی خدا کی طرف سے، رسول بھی خدا کی طرف سے، وہ خدا جو رحیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے، اسے کوئی ہرا بھی نہیں سکتا اور وہ سب پر مہربان بھی ہے۔ یعنی ایک طرف سے اللہ ڈرا رہا ہے اور ایک طرف سے اللہ جو ہے اپنا پیار جتا رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے پیار بھی جتا رہا ہے۔ کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس لیے ڈرا رہا ہے کہ کہیں مغرور نہ ہو جاؤ کہ ہمیں کچھ قیامت میں ہونے والا نہیں ہے۔ پیار کیوں جتا رہا ہے؟ اس لیے جتا رہا ہے کہ کہیں مایوس نہ ہو جاؤ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخشے گا نہیں۔ تو اللہ یہاں پر عزیز کہہ کے جو ہے ڈرا رہا ہے اور رحیم کہہ کے پیار جتا رہا ہے۔ اسی بنا پر اس نے عزت اور رحمت کو باہم ملا دیا ہے، جس میں سے عزت ڈراوے یعنی ڈرانے کا مظہر ہے اور رحمت بشارت کا مظہر ہے۔ رحمت کی کتاب ہے، عزیز رحیم پروردگار عالم کی طرف سے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ
کیا کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کی حقانیت کو قسم کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیوں قسم کھائی جائے اور قسم کھا کے کہا جائے یہ قرآن ہماری کتاب ہے، یہ رسول ہمارا رسول ہے، بغیر قسم کھائے کیوں بات اللہ کی طرف سے واضح نہیں ہوئی؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیزیں واقعاً قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا محتوا اور قرآن مجید کی تعلیمات خود بتاتی ہیں کہ یہ کسی بشر کی طرف سے نہیں ہے، اور رسول کی زندگی خود اس بات کی دلالت ہے کہ یہ رسول کوئی عام بشر نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے تاکہ کسی طریقے کی جو ہے شک کی گنجائش نہ رہے، کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو اس بارے میں شک کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ رسول اللہ کا رسول ہے۔ اب دوسری طرف یہ کہ پیغمبر صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے ساتھ توصیف کی گئی ہے، ان کی دعوت کے متعلق خود بخود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی راہ سیدھی ہے، اللہ کے پیغمبر سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرا پیغمبر سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر ہے۔ اس میں دو چیزوں کی گواہی گارنٹی ہے۔ پہلی چیز کہ وہ اس کی سابقہ زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم سے خارج ہوا ہو، سابقہ زندگی بھی اس کی صراط مستقیم پر ہے، اور موجودہ حالات کو بھی دیکھا جائے تو موجودہ حالات جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کے اسی طرف دلالت کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر، اسی لیے سابقہ زندگی میں رسول کو صادق اور امین کہا گیا۔ پوری زندگی کی گواہی پروردگار عالم نے یہاں پر دی ہے۔ آگے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے یقیناً اس قوم سے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، جیسے ہم نے شروع کی آیت میں دیکھا علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہاں تک کہ ہماری بات مکمل ہوئی۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ تم ڈراؤ اس قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد کو کیوں نہیں ڈرایا نہیں گیا اور وہ غافل ہیں۔ تو اس آیت میں بھی سوال ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو کیوں ڈرایا نہیں گیا؟ کیا ان کے پاس کوئی رسول نہیں پہنچا تھا، کوئی امام نہیں تھا، کیا کوئی پیشوا نہیں تھا؟ اور اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں موٹی زنجیریں ڈال دی جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں، ٹھڈی تک ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حجت نہیں آئی، تو یہاں پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے جس قوم کو ڈرایا نہیں گیا، جو قوم غافل ہے؟ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس قوم سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ کیوں مشرکین عرب ہیں؟ اس لیے کہ وہ الگ بات ہے کہ زمین کبھی بھی کسی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، لیکن آیت میں ایسا عظیم اور آشکار ڈرانے والا پیغمبر مراد ہے جس کی شہرت ہر جگہ پہنچی ہو، یعنی ایسا عظیم رسول نہیں آیا، ایسا عظیم نبی نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا کہ جو پوری دنیا کے لیے پیغمبری لے کر آیا ہو۔ ورنہ پیغمبر آئے ہیں اور پیغمبر کے بعد بھی کچھ لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو زمانے کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا ہے جس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فطرت۔ زمانہ فطرت یعنی خالی زمانہ، جناب عیسیٰ آسمان پر گئے تب سے لے کر رسول خدا کے مبعوث ہونے تک یہ زمانہ فطرت ہے۔ زمانہ فطرت یعنی اس زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لیکن پیغمبر کی تعلیمات تھیں، جناب عیسیٰ کی تعلیمات تھیں، اور کچھ واقعاً کچھ لوگ تھے جو ان پر عمل کر کے دوسروں سے عمل کراتے تھے، یعنی حجت تھی لیکن پیغمبر جیسی کوئی حجت نہیں تھی۔ اسی لیے رسول خدا کے بارے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعث محمدا ولیس احد من العرب یقرأ کتابا ویدعو نبوہ، اللہ نے اس حالت میں رسول کو مبعوث کیا کہ عرب میں کوئی کتاب کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا اور کوئی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا،